ہندوتوا پجاری یتی نرسنگا نند کے حالیہ گستاخانہ بیان کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور لوگوں نے اپنی شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ جموں خطے اور وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر لوگ نماز جمعہ کے بعد سڑکوں پر نکل آئے اور ملعون پجاری کی فوری گرفتاری اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے اس موقع پر کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نرسنگا نند نے گستاخانہ بیان دیا ہے، بلکہ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ توہین آمیز بیانات کا ارتکاب کر چکا ہے۔ انہوں نے ملعون پجاری کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنے پر بی جے پی کی بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ مقررین نے کہا کہ پجاری کے گستاخانہ بیانات دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شدید دل آزاری کا باعث ہیں۔ بھارت میں ہندو پجاری ملعون نرسنگا نند کی جانب سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ گفتگو کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ ہندو پجاری ملعون نرسنگا نند کے خلاف احتجاج میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہریوں نے دہشت گرد پجاری ملعون نرسنگا نند کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ کشمیری شہریوں نے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے جملہ تحریر تھا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت میں نریندر مودی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS، بجرنگ دل اور دیگر ہندوتوا دہشت گرد تنظیمیں مسلسل اسلامی شاعر پر حملہ آور ہیں۔ وہاں مساجد کو شہید، درگاہوں اور خانقاہوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ مقررین نے کہا کہ اس طرح کے حالات میں ہندوستان میں بسنے والے 30 کروڑ مسلمان خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ دلی سرکار کی سرپرستی میں ہندوتوا کے دہشت گردوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں جاری گستاخانہ مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے بھارت کو ان اسلام دشمن دہشت گردانہ کارروائیوں سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ انہوں نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید حریت رہنماؤں، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت تمام کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔